امریکہ اور طالبان کے مابین قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ڈیل 29 فروری 2020 کو طے پائی تھی، جس میں کہا گیا کہ غیر ملکی افواج 14 ماہ کے عرصے میں مئی 2021 سے پہلے افغانستان سے نکلیں گی۔ امریکہ کی طرف سے دوسرا وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ طالبان کے 5000 قیدی رہا کر دیے جائیں گے اور انہیں اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ زلمے خلیل زاد نے یہ وعدے 3 مفروضوں کی بنیاد پر کیے تھے۔ ایک یہ کہ طالبان تشدد میں کمی لائیں گے، دوسرا القاعدہ اور اسی نوع کی دیگر تنظیموں سے ناطے توڑ کر انہیں اپنی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے، اور تیسرا یہ کہ ان 14 ماہ کے دوران بین الاقوام مذاکرات کے ذریعے سب کے لیے قابل قبول حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ لیکن عملاً کیا ہوا؟ طالبان قیدیوں کی رہائی اور بلیک لسٹ سے نکلنے کا وعدہ تو پورا ہوا، لیکن تشدد میں کمی صرف اس حد تک آئی کہ امریکیوں نے طالبان پر اور طالبان نے امریکیوں پر حملے بند کیے۔ تاہم دوسری طرف بین الاقوام جنگ جاری تھی اور جاری ہے۔ جن بین الاقوام مذاکرات کا ذکر کیا گیا تھا وہ چند روز میں شروع ہونے کی بجائے کئی ماہ کی تاخیر سے شروع ہوئے۔ کئی ماہ کے مذاکرات کے بعد صرف ایجنڈے پر اتفاق ہوا، اور اس بات کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کی ٹیم باقی 4 ماہ میں کسی انتظام پر متفق ہو سکے۔ طالبان کا موقف یہ ہے کہ حکومت انہیں دے کر ان کی امارات اسلامی بحال کی جائے اور کابل میں بیٹھے ہوئے سیاسی عناصر اس کا حصہ بن جائیں۔ دوسری طرف افغان حکومت کا مطالبہ ہے کہ ان کی حکومت آئینی حکومت ہے اور طالبان ان کی حکومت کا حصہ بن جائیں۔ ظاہر ہے نہ افغان حکومت اس کے لیے تیار ہوگی اور نہ طالبان افغان حکومت کا مطالبہ تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیل تو باقی 4 ماہ کے دوران طے پاتی نظر نہیں آ رہی، چنانچہ اب امریکہ پھنس گیا ہے۔ وہ اگر اپنی افواج وعدے کے مطابق نکالتا ہے لیکن افغانستان کو اسی انتشار میں چھوڑتا ہے تو اسے نہ صرف سوویت یونین کی طرح بھاگ جانے کا الزام کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ مستقبل میں ہونے والی تباہی کے لیے بھی اس کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ دوحہ معاہدے کے نتیجے میں طالبان کا مورال بہت بلند ہوا ہے۔ قیدیوں کی رہائی سے ان کے ہزاروں تجربہ کار جنگجو فاتح بن کر ان کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں، اور امریکی افواج کے نکلنے کی صورت میں وہ افغانستان کے اندر ماضی کو دہرا سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بائیڈن حکومت طالبان کے ساتھ معاہدہ توڑ دے۔ اس صورت میں بھی امریکہ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ معاہدے کی توثیق روس، چین اور پاکستان جیسے ملکوں کے علاوہ اقوام متحدہ سے بھی کروائی گئی ہے۔ بائیڈن کے لیے مزید افواج دوبارہ افغانستان میں بھیجنا ممکن نہیں، چنانچہ ان کی حکومت کے پاس اب صرف 4 ماہ ہے کہ اس دوران وہ افغان حکومت اور طالبان کو کسی ڈیل تک پہنچا دے، اور اس کے لیے وہ سارا زور پاکستان اور افغان حکومت پر ڈال رہا ہے۔ امریکہ طالبان اور کابل میں بیٹھی سیاسی قوتوں پر مشتمل عبوری حکومت کا آئیڈیا سامنے لے آیا ہے، لیکن کھل کر اس کا مطالبہ نہیں کیا۔ تاہم تمام فریقین کو مختلف طریقوں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ عبوری حکومت کا راستہ ہموار کریں۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی، عبداللہ گلبدین حکمت یار اور حکومت سے باہر اخوان بھی عبوری حکومت کے حق میں ہیں، لیکن ڈاکٹر اشرف غنی اس کے لیے کسی صورت تیار نہیں۔ وہ اپنے سابقہ موقف پر اڑے ہوئے ہیں اور اس آئیڈیا کے اس قدر مخالف ہیں کہ زلمے خلیل زاد کے گزشتہ دورہ کابل کے موقع پر انہوں نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ دوسری طرف امریکہ پاکستان پر زور ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان کو جنگ بندی اور سب قوتوں پر مشتمل عبوری حکومت کے لیے تیار کرے، جبکہ اشرف غنی کا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ وہ طالبان کو جنگ بندی اور ان کی حکومت کا حصہ بن جانے کے لیے تیار کرے۔ چند روز قبل ملا برادرز کی قیادت میں طالبان کے وفد کو اسی غرض سے پاکستان مدعو کیا گیا تھا، لیکن اشرف غنی حکومت کا حصہ بننا تو درکنار، طالبان عبوری حکومت کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اسی طرح وہ اپنی مرضی کے حل سے قبل جنگ بندی کو بھی اپنی تحریک کی موت سمجھتے ہیں۔ اب پاکستان ان پر ایک حد سے زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ ان کو روس، چین اور ایران اور کئی دیگر ممالک کے سہارے مل گئے ہیں۔ دوسرا عملی مسئلہ طالبان کو یہ بھی درپیش ہے کہ وہ سب ایک پیج پر نہیں۔ مثلا قطر کی مذاکراتی ٹیم کو یہ شکایت ہے کہ فیلڈ کمانڈرز ان کے فیصلوں پر پوری طرح عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کے مذاکرات کی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے۔ مثلا وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم نے تشدد میں کمی کا وعدہ کیا ہے، لیکن کئی جگہوں پر فیلڈ کمانڈروں نے جنگ اور بھی گرم کر دی ہے۔ دوسری طرف فیلڈ کمانڈرز یا سخت گیر نظریات کے حامل طالبان سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں، اور طالبان کی سیاسی ٹیم کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ انہیں سیاسی عمل کا حصہ بننے پر آمادہ کرے۔ ان کے مذاکرات کار یہی عذر پیش کر رہے ہیں کہ مشترکہ عبوری سیاسی حکومت کا حصہ بننے کی صورت میں ان کی صفوں میں موجود امارات اسلامی کی بحالی پر اصرار کرنے والے یہ طالبان باغی ہو جائیں گے۔ دوسری طرف افغان حکومت کا پاکستان سے مطالبہ کچھ اور، جبکہ امریکہ کا
کچھ اور ہے، جبکہ تیسری طرف طالبان نہ امریکہ کی ڈیمانڈ تسلیم کرنے پر آمادہ ہیں اور نہ اشرف غنی کی۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان حالات میں پاکستان طالبان پر ایک خاص حد سے زیادہ دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ موجودہ صورتحال میں ان کو دشمن بنانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ دوسری طرف اگر افغانستان انتشار کی طرف جاتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر بھی پاکستان ہوگا۔ یہ تو صرف ایک فرنٹ یعنی افغانستان کے فرنٹ کا چیلنج ہے جو پاکستان کو درپیش ہے، لیکن دوسری طرف انڈیا، مڈل ایسٹ اور کئی دیگر اطراف سے بھی بدترین چیلنجز کا سامنا ہے۔ لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی حکومت کو ان چیزوں کا ادراک ہے، نہ ان ایشوز سے کوئی سروکار۔ وہ داخلی محاذ پر مخالفین کو لتاڑنے میں لگی ہے، جس کی وجہ سے ملک سیاسی انتشار کی طرف جا رہا ہے۔